22واں پارہ ہے سورۃ فاتر، آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ جل شانہ مستغنی ذات ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر قیامت کے دن کے حوالے سے بیان فرمایا، تخویف تھا، ڈراؤ تھا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ قریبی رشتہ دار کو بھی پکارے گا، وہ بھی اس کے پکار پہ لبیک نہیں کہے گا، وہ اپنی پریشانی میں ہوگا۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے فرمایا، آپ ان لوگوں کو ڈرانے والے ہیں اور آپ کی دعوت کو وہ لوگ قبول کرنے والے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اس سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ بہرحال کوئی آپ کی دعوت کو قبول کر کے نفع حاصل کرتا ہے اپنی ذات کے واسطے، اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو اسی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ آج کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ مومن اور کافر کی مثال سمجھاتے ہیں مختلف انداز کے ساتھ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اے میرے پیغمبر، کہیں پر کوئی بینا شخص سے دوسرا نابینا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بینا نابینا میں بہت فرق ہے کہ بینا شخص دیکھتے دیکھتے اپنے لیے صحیح اور غلط کا امتیاز کر لیتا ہے، نفع اور نقصان کو سمجھتا ہے، اچھی چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، بری چیزوں سے بچتا ہے، جو کہ نابینا کے اندر یہ استعداد نہیں ہوتی۔ لہذا ایک ظاہر کی آنکھوں کا بینا ہوتا ہے، دوسرا نابینا ہوتا ہے جس کو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا دل کا بینا اور نابینا ہوتا ہے۔ دل کا بینا اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے برے کی تمیز کر کے اچھی چیزیں لیتا ہے، اچھے اعمال، اچھا کردار، اچھے اخلاق کو اپناتا ہے۔ اور جو دل کا نابینا ہوتا ہے تو وہ آخرت سے غافل ہو کر وہ گمراہی میں لگا رہتا ہے، اپنے کردار کو برباد کرتا ہے، اپنے اعمال کو تباہ کر لیتا ہے۔ تو یہ جو مومن ہے اس کی مثال بینا کی طرح ہے، اور جو کافر ہے اس کی مثال نابینا کی طرح ہے، اور بینا نابینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دیکھنے والا مسلمان اور نہ دیکھنے والا کافر، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے اعتبار سے ایک دیکھنے والا ہے، دوسرا نہ دیکھنے والا ہے، دونوں اپنے کردار کو بنا رہے ہیں، لیکن کوئی اپنے کردار کو مزین کر رہا ہے، کوئی اپنے کردار کو بگاڑ رہا ہے۔ انجام کے اعتبار سے یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک کے لیے اللہ نے جنت کی مبارک زندگی، دوسرے کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اللہ فرماتے ہیں روشنی اور اندھیرا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کے دل میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے، وہ اس روشنی کے ذریعے جب روشنی میں چلتا ہے اپنے آپ کو گھڑے سے بچاتا ہے، کہیں اس میں گر نہ جائے، پتھر سے بچاتا ہے کہیں ٹھوکر نہ کھائے۔ اور جو کافر ہوتا ہے یہ اندھیروں میں چلتا رہتا ہے، کبھی گھڑوں میں گرتا ہے، کبھی پتھروں کے ساتھ ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ اس لیے کافر اندھیرے میں چلتا رہتا ہے، مومن ایمان کی روشنی میں چلتا رہتا ہے۔ تو روشنی اور اندھیرا یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ایمان کی روشنی اور کفر کی ظلمت اور اندھیرے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، نہ ٹھنڈا سایہ اور نہ دھوپ برابر ہو سکتے ہیں کہ بندہ راستے پہ چلتا رہتا ہے،
اور یہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، گرمی محسوس کرتا ہے، ایک ٹھنڈے سائے میں بیٹھ جاتا ہے درخت کے نیچے، تو ٹھنڈا سائے کے اندر بندہ آرام بھی کر سکتا ہے، اطمینان سے اپنا کام بھی کر سکتا ہے، جبکہ دھوپ کے اندر بندہ نہ آرام کر سکتا ہے، نہ چل پھر کر اپنا کام کر سکتا ہے۔ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ایمان والا ٹھنڈے سائے میں بیٹھ کے اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، اور یہ جو کافر ہوتا ہے یہ دھوپ میں چلتے چلتے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کر سکتا۔ تو یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ بات یہاں تک پہنچ چکی کہ گویا کہ کافر بمنزل میت کے ہے، اور یہ جو مسلمان ہے یہ بمنزل حی زندہ انسان کے ہے، اور زندہ انسان اور مردہ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کہ زندہ انسان چلنے والا، پھرنے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا، اور یہ جو مردہ ہوتا ہے وہ پڑا رہتا ہے بے جان، دوسروں کا محتاج بن کر، دوسرے اس کو اٹھاتے ہیں، دوسرے اس کو کھندا دیتے ہیں، دوسرے اس کو لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ کمثل الحی، وہ بندہ جو اپنے رب کو یاد رکھ کر اپنے رب کے ذکر میں لگا رہتا ہے، گھر میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، بازار میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، مسجد میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، دوسرا ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ روزانہ بندہ 1000 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ کو یاد کرنا ہے، لیکن جب مارکیٹ میں جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، خیانت کرتا ہے، اب یہ اللہ بھول جاتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے سے مقصود یہ ہے کہ بندہ ہر آن ہر گھڑی اللہ کو یاد رکھ لے، میں جہاں جاب کرتا ہوں، میں جہاں کاروبار کرتا ہوں، میں جہاں معاملات کرتا ہوں، وہاں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اپنے کردار کی وجہ سے اللہ کو ناخوش نہ کرے بس۔ اس لیے فرمایا یاد کرنا، یہاں پر بتایا گیا کہ جو مومن ہوتا ہے یہ بمنزل زندہ کے ہیں، اور جو کافر بمنزل میت کے ہے، لہذا زندہ انسان اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ زندہ کو بات کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، آپ اس کو فائدے کی بات بتائیں اس کو اپنائے گا، نقصان کی بات بتائیں اپنے آپ کو بچائے گا، اور جو مردہ ہوتا ہے اس کے سامنے آپ 1000 بات رکھ دیں کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہ لیتے ہیں سنا لیتے ہیں، وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ سنانے والے نہیں ہیں ان لوگوں کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے جیسے قبروں میں پڑے ہوئے انسانوں کو ہدایت کی باتیں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح آج کے جو کافر ہیں جن کو بار بار سمجھانے کے باوجود اپنے دلوں کے اندر بغض اور حسد اور کینہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی ہی چودراہٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ کی بات ماننے کے لیے رغبت ہی نہیں رکھتے، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیے ہیں، یہ کبھی آپ کی بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں، لہذا ان کو سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قبروں کے اندر کھڑے ہوئے انسان سنتے ہیں یا نہیں سنتے، وہ الگ ہے، یہاں پر سنانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمائیں کہ جب قبر کے پاس سے بندہ گزرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر والا اس کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اس لیے آداب بیان کیے گئے، جب تم قبرستان کے پاس سے گزرو تو سلام کہہ جاؤ، السلام علیکم یا اہل القبور، اللہ آپ کی ہماری بخشش نصیب کرو، آپ ہم سے آگے چلے ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اصل تو آبادی کی جگہ یہ ہے، اپنے لیے آباد کرنا، قبر کی زندگی کو آباد کرنا، یہ اصل ہے بنیاد۔ بہرحال ان انت الا نذیر، یقیناً آپ تو ڈرانے والے ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے،
آپ دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو سمجھاتے رہیں، لوگ آپ کی دعوت کو ٹکراتے رہیں اور پھر لوگ آپ کو جھٹلاتے رہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچانا ہے، عمل کرنا نہ کرنا وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، لیکن ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق ساتھ دے کر، خوشخبری سنانے والا ایمان والوں کے لیے، وَنَذِيرًا اور نہ ماننے والوں کے لیے، کافروں کے لیے ڈرانے والا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور ہر امت کے اندر ہم نے ڈرانے والا سمجھانے والا بھیجا ہوا ہے، وہ گزر گیا ان کے اندر، لہذا ان کے اندر بھی آپ کو بھیجا ہوا ہے، لہذا وَإِن يُكَذِّبُوكَ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو دیے گئے کلام یعنی قرآن و مجید کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی دی ہوئی تعلیمات آخرت کے بارے میں یہ جھٹلاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تنگ دل اور پریشان نہ ہو، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اس سے پہلے بھی لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، حالانکہ جاءتہم رسلہم بالبینات ان کے پیغمبر ان کے پاس آئے، بالبینات واضح نشانیاں ساتھ لے کر آئے، پیغمبر کی پیغمبری پر نشان موجود، وبالزبر والکتاب المنیر اور وہ صحیفے ساتھ لے کر آئے، روشن کتاب ساتھ لے کر آئے، جس میں کھل کے اللہ نے اپنی وحدانیت بیان کی، کھل کے اللہ نے رسالت کے بارے میں بیان کیا، کھل کے اللہ نے آخرت کے بارے میں بیان کیا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے جھٹلایا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ثم اخذت الذین کفروا جب نہ ماننے والے اپنے انکار پہ ڈٹے رہے، انجام یہ ہو کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لیا، کسی کو ہم نے پانی میں غرق کرا دیا، کسی کو ہم نے ہوا میں اڑا کے زمین پہ مارا، کسی کو ہم نے آسمان سے بجلی گرا دی، کسی کو ہم نے ایک غیبی آواز ایک چیخ کے ساتھ تباہ و برباد کر ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ آپ دیکھیں کیسی میری گرفت رہی، تو جیسے وہ لوگ انجام کار تباہ و برباد ہو چکے، یہ آپ کے سامنے آپ کو جھٹلانے والے یہ بھی انجام کے اعتبار سے تباہ و برباد ہو جائیں گے، لہذا آپ ان کے انکار اور ان کی تکذیب کی وجہ سے جھٹلانے کی وجہ سے پریشان حال نہ ہو، انجام کار آپ کا کے لیے کامیابی ہے اور ان کے لیے ناکامی ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اور برابر نہیں ہوتے ہیں نابینا اور بینا، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ اور برابر نہیں ہے روشنی اور اندھیرا، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ اور برابر نہیں ہے ٹھنڈا سایہ اور دھوپ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ اور برابر نہیں ہوتے ہیں زندہ اور مردہ، إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ لیکن اللہ جل شانہ سناتے ہیں اس شخص کو جو اس کو چاہ لیتے ہیں، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ اور آپ نہیں سنانے والے ان لوگوں کو جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ یقیناً آپ تو بس ڈرانے والے ہی ہیں، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا یقیناً ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہوا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور یقیناً ہر امت کے اندر ایک ڈرانے والا گزر گیا ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً جھٹلایا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر گئے، جاءتهم رسلهم بالبینات یقیناً آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں ساتھ لے کر، وبالزبر وبالکتاب المنیر اور صحیفے ساتھ لے کر اور روشن کتاب ساتھ لے کر، ثم اخذت الذین کفروا پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر پس کیسی رہی میری گرفت۔ صدق اللہ۔